مفتی صاحب ولا تجسسو یہ بہت اہم حکم ہے اور یہ ظاہر ہے بہت نازک بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مفتی بھی ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، اس نازک مقام سے آپ ہی گزر سکیں گے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ پاک جل مجدہ کا کرم ہے کہ اس نے شریعت اسلامیہ کے اندر ایک خاص حسن جو عطا فرمایا ہے وہ کسی دنیا کے دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ نے اس زمن میں بھی انسان کی حرمت اور عزت کو بچانے کے لیے یہ جو احکامات دیے، اور ان میں ایک ترتیب وہ بڑی خاص سمجھنے اور سوچنے کے قابل ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ سے جب منع کرنا اور روکنا ہو کہ وہاں نہ جائے تو اس سے پیچھے 2-4 بیریئر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد آگے وہاں جانا آسان ہے، جو ہے وہ الرٹ ہو جائے، آگے کوئی خطرہ اور پیچھے ہی روک جائے۔ اب روکنا غیبت سے تھا، اس غیبت کی برائی سے روکنے کے لیے اور واضح حکم بھی ہے کہ اس سے رکو، مگر اس سے پہلے اللہ پاک نے 2 حدیں قائم کر دی ہیں، اور یہ حدیں جو ہیں یہ بھی اپنی جگہ اپنی جگہ بڑی اہم ہے۔ وہ 2 حدیں جو قائم کی ان میں پہلی وہ زن، جس پر مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی۔ اب اس کے بعد تجسس آتے، آپ دیکھتے ہیں کسی کے بارے میں پہلے تو ایک رائے قائم ہوتی ہے، وہ رائے نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ رائے کسی کے حق میں کسی کے بارے میں نیگیٹو ہے تو وہ صاف ظاہر ہے وہ گمان، برا گمان ہے اور گناہ ہے، اور اچھی رائے اگر قائم ہو جائے تو وہ ایک اچھا گمان ہے۔ اب اس تقسیم میں کرنے کے بعد اب جب ایک رائے قائم ہو جاتی ہے تو پھر ایک تجسس بڑھتا ہے کہ انسان اس کے اندر مزید جو برائی میری سوچ میں آئی ہے کہ اس کے اندر ہے اس کو میں تلاش کروں۔ اب اس تلاش میں لگ جانا اور اس تلاش میں پڑ جانا، اس سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ٹو لگانا، اور اس کو ہم اپنی ایک فنکاری سمجھتے ہیں، کاریگری سمجھتے ہیں، اپنی اسمارٹنس سمجھتے ہیں آج کے الفاظ میں، اور لوگوں کو پلانٹ کرتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے جائے، اپنا جو فریق ہے، حریف ہے، اس کی زندگی سے آگاہی لینا اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے اپنے ایک کیمپ کو مستعد کرنا، پھر اس پر وار کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ ساری چیزیں اسی میں ڈاکٹر صاحب آتی ہیں۔ آپ نے درست فرمایا کہ وہ پھر انسان پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے کرتے انسان پھر اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتا ہے۔ وہ بزرگ ان کے سمجھانے کا انداز صوفیاء کا ایک اپنا ہوتا تھا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی کی طرف انگلی اٹھاتے تو 3 انگلیاں چپکے سے تیری طرف مڑی ہوتی ہیں، وہ اشارہ کرتی ہیں کہ پہلے یہ تو دیکھ کہ تو کیسے ہے، مگر ہم اپنی حقیقت۔ حدیث پاک کا بھی ایک مضمون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہو اور اپنی آنکھ جاتے ہو۔ تو یہ تجسس میں پڑ جانے سے پھر یعنی منفی سرگرمیاں وہ زور پکڑتی ہیں، اس سے حسد بڑھتا ہے، اور حسد جو ہے وہ بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ لوگوں سے سنی کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور یہ جاننے کے باوجود، یہ بیان کرنے کے باوجود ہم اس حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور جلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اپنے حصے کی نیکیاں جو چند ایک ہوتی ہیں وہ بھی دوسروں کو دیتے جاتے ہیں، اور اپنی تعمیر کی طرف توجہ کرنے کی بجائے دوسروں کو گرانے کی طرف زیادہ اپنی توجہ مبذول کیے رکھتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، تو نے تو عمر گوا دی میری مسماری میں، اور یعنی کنسٹرکشن کی طرف ہم کم آتے ہیں، اور ڈسٹرکشن اور خرابی اور تخریب اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ آج کل ہمارا یہ سوچ بن گئی ہے کہ خود اونچا ہونے کی بجائے کردار کے کسی دوسرے صاحب کردار کو نیچا کر کے دکھائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا قد ابھر جاتے۔ یہ چیز پیچھے بدگمانی پیدا کرتی ہے، پھر تجسس کی طرف لاتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا سختی سے منع کیا، اور قرآن پاک نے ولا تجسسوا جب کہہ دیا، اب دیکھیں نا، اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے تو اجتناب کا صرف حکم دیا ہے نا، اور ادھر منع کر دیا ہے لا تجسسوا، تجسس کرنا ہی نہیں ہے، کسی کے پیچھے اس طرح پڑھنا۔ اچھا مفتی صاحب، اگر تجسس کیا اور اس کی